ایک نوجوان اور بھی تھا، اس کا نام تھا عبداللہ۔ وہ مدینہ طیبہ کے قریب ایک بستی میں رہتا تھا۔ والد فوت ہو گئے تھے اور وہ چچا کی کفالت میں تھا، مگر چچا اس کو خوب محبت سے پال رہا تھا۔ سب نوجوانوں میں سے بہترین کپڑے اس عبداللہ کے ہوتے تھے اور شکل صورت کا بھی بہت اچھا تھا۔ تو جب وہ نئے صاف ستھرے کپڑے پہن کے نکلتا تھا نا، تو لوگ اس کی طرف دیکھتے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ عبداللہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ پھر وہ واپس اپنے گاؤں گیا۔ اب توقع تو یہی تھی کہ یہ اپنے ایمان کو چھپائے گا، کیونکہ باقی سارے کافر ہیں تو کافر مخالفت نہ کریں۔ مگر عبداللہ کے دل میں جو محبت تھی نا نبی اسلام کی، وہ چھپ نہ سکی۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ ماں یا باپ کے نام پر نبی علیہ السلام کا نام آتا تو عبداللہ فوراً محبت سے سنتا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو لوگوں نے بہت جلدی محسوس کر لیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے کہ جو یہ تذکرہ اتنے شوق سے سنتا ہے۔ تو ایک دن چچا نے پوچھا، کیا بتاؤ تم مسلمان بن گئے ہو؟ تو عبداللہ نے سچ سچ بتا دیا، ہاں میں مسلمان بن گیا ہوں۔ اس نے کہا کہ دیکھو، تمہارے اوپر خرچہ میں کرتا ہوں، کھانا پینا لباس ہر چیز کی ذمہ داری میری ہے، اور میری اجازت کے بغیر تم مسلمان بن گئے ہو تو میں تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے اسلام کو چھوڑو اور اپنے جو ماں باپ کا دین تھا اس طرف واپس آؤ۔ عبداللہ نے انکار کر دیا۔ جب عبداللہ نے انکار کیا تو چچا کو بہت غصہ آیا۔ پہلے تو اس نے ٹکا کے پٹائی کی نا، خوب مارا، دل کی بھڑاس نکالی، اور عبداللہ نے وہ ساری جو ہے وہ مار آرام سے برداشت کر لی۔ پھر چچا کو اور غصہ آیا تو اس نے جو جسم پر پہنے ہوئے کپڑے تھے نا وہ بھی نوچ لیے، یعنی پھاڑ لیے اور جسم سے اتار دیے کہ کپڑے میں نے تجھے بنوا کے دیے ہیں، یہ اتار دو کپڑے۔ اب عبداللہ بالکل برہنہ حالت میں تو چچا نے اس کو دھکا دے دیا، اچھا جانا ہے تو جہاں چاہتے ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عبداللہ کی ماں منظر سارا دیکھ تو رہی تھی، مگر عورت ذاتی کر کچھ نہیں سکتی تھی۔ اس نے کیا کیا کہ اپنی ایک چادر تھی وہ گلی میں پھینک دی کہ میرا بیٹا چادر سے کم از کم اپنا سطر تو چھپا لے۔ تو عبداللہ نے وہ چادر اٹھائی اور اس کے دو ٹکڑے کر دیے، دو حصے کر دیے پھاڑ کے، ایک تہبند کی طرح باندھ لیا اور دوسرا اوپر لپیٹ لیا۔ اور اس طرح عبداللہ نے سوچا کہاں جاؤں؟ دل نے کہا کہ جن کی خاطر یہ سزا ملی اور یہ مشقت اٹھائی انہی کے پاس جاتا ہوں۔ تو عبداللہ اپنی بستی سے چل کر مدینہ طیبہ آیا۔ فجر کے بعد کا وقت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہیں۔ باہر جو نظر پڑی مسجد کے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ عبداللہ جو بہترین کپڑے پہنتے تھے کہ مدینہ کا ہر بندہ ان کے اچھے کپڑوں کو آنکھ اٹھا کے دیکھا کرتا تھا، آج وہ دو چادروں میں لپٹا ہوا آ رہا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پہچان لیا، دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ جب عبداللہ حاضر ہوا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، عبداللہ تم تو اتنا خوبصورت لباس پہنتے تھے، کیا ہوا؟ عبداللہ نے اپنی پوری سٹوری بیان کی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، بہت اچھا، اب تم گھر سے آ ہی گئے ہو تو اصحاب صفہ کے ساتھ تم اپنا وقت گزارو اور دین کو سیکھا کرو۔ چنانچہ عبداللہ نے اصحاب صفہ کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔
اب یہ عبداللہ جو تھا نا، اس کے دل میں اللہ کی بہت محبت تھی، کیونکہ اسی کے نام پہ سب کچھ قربان کر دیا تھا نا، تو محبت تو ملنی تھی۔ یہ کبھی کبھی مسجد نبی کے دروازے پہ نا اونچی آواز سے اللہ 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 کا ذکر کرتا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زندگی میں بڑا نظم و نسق تھا، وہ ایسی جذباتی باتوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن عبداللہ زور زور سے اللہ کا ذکر کر رہا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے جھڑکی دی، عبداللہ یہ کیا پاگلوں کی طرح تم آواز لگا رہے ہو، ذرا اس کو کنٹرول کرو اور صحیح طریقے سے۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر عبداللہ جو کرتا ہے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، تم اس کو نہ روکو۔ عبداللہ جو کرتا ہے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، تم اسے نہ روکو۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک غزوہ پر جانے کا موقع پیش آ گیا، عبداللہ بھی ساتھ تھا۔ راستے میں ایک جگہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بخار آ گیا۔ جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ عبداللہ تو بیمار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تباہ پرسی کا ارادہ کیا۔ چنانچہ ابو بکر و عمر ساتھ ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے خیمے میں آئے ان کی طبیعت کا حال پوچھنے کے لیے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بہت تیز بخار تھا اس وقت۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے عبداللہ کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ لیا، تکیہ ہٹا دیا اور تکیے کی جگہ اپنی گود کو تکیہ بنا دیا۔ یہ عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ ان کی نگاہیں نبی علیہ السلام کے چہرے پہ پڑ رہی ہیں، اور اس حال میں ان کی روح پرواز کر گئی، آقا تیری پرواز کے تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری پرواز کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری پرواز کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو موت اس حالت میں آئی کہ ان کا سر نبی علیہ السلام کی گود مبارک میں ہے، اور ان کی نگاہوں کے سامنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس ہے، اور اس حال میں انہوں نے اپنی جان اپنے رب کے سپرد کر دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام کو کہ عبداللہ کو نہلا دو اور اس کو کفن میری چادر میں دینا۔ نبی علیہ السلام نے جو چادر لپیٹی ہوئی تھی نا، اپنی چادر عطا کی۔ اللہ آپ کتنے قدردان ہیں۔ جس بچے کے جسم سے لباس اتار لیا گیا، آج آپ اس جسم کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر سے ڈھانپ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو میت کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو وہ اس کو قبر میں اتارے۔ اب عبداللہ کا تو کوئی رشتہ دار تھا نہیں، چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کی میت کو قبر میں میں اتاروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام پہلے قبر میں خود داخل ہوئے اور آپ نے میت اپنے ہاتھوں میں لی اور اپنی امانت زمین کے سپرد کر دی۔ جب آپ نے ان کی میت کو زمین پر قبر میں رکھا تو نبی علیہ السلام نے کچھ الفاظ کہے جن کو سن کر عمر بن خطاب عنہ جو ہے وہ بھی وجد میں آ گئے۔ عمر عنہ کہتے تھے کہ میرا دل کرتا تھا کاش عبداللہ کی بجائے یہ عمر بن خطاب کی لاش ہوتی۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ ایسی تمنا کیوں کرتے تھے؟ عمر عنہ نے کہا کہ میں نے سنا نبی علیہ السلام نے جب ان کو زمین پر لٹایا تو نبی علیہ السلام سے یہ الفاظ فرمائے، اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔
جو اللہ سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ ان کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں۔ کاش کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی اپنی محبت سے لبریز فرما دے اور اپنی محبت کرنے والے بندوں کی فہرست میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ چنانچہ ایک عالم لکھتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت سے اللہ کا نام لیا، اگر کسی شخص نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت سے اللہ کا نام لیا، یہ ایک مرتبہ اللہ کا نام محبت سے لینا اتنا بڑا عمل ہے، اس بندے کو کبھی نہ کبھی اس عمل کی وجہ سے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ محبت سے اللہ کا نام لینا اتنا بڑا عمل ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ عمل جہنم سے نکلنے کا اور جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک